کیا آپ کے دل میں کبھی یہ سوال آیا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی؟ آپ اللہ سے مانگتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، لیکن حالات وہیں کے وہیں کھڑے نظر آتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان کو لگتا ہے کہ شاید کوئی کمی رہ گئی ہے، شاید الفاظ صحیح نہیں ہیں، یا شاید وقت ابھی نہیں آیا۔ لیکن یاد رکھیے، میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ اللہ تو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ تو ہمارے دل میں اٹھنے والے اس درد کو بھی جانتا ہے جسے ہم زبان پر نہیں لا پاتے۔ کبھی کبھی ہم بہت لمبی چوڑی دعائیں مانگتے ہیں، لیکن اصل سکون ان مختصر کلمات میں ہوتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ کون سے 4 الفاظ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدوں کے درمیان کثرت سے پڑھا کرتے تھے؟ یہ وہ الفاظ ہیں جو ایک مومن کی پوری زندگی کا خلاصہ ہیں۔ یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک مکمل پیکیج ہے جو آپ کے ماضی، حال اور مستقبل کو سنوار دیتے ہیں۔ ذرا غور کیجیے ان کلمات پر جو ہماری زندگی کے ہر بند دروازے کی چابی ہیں۔ اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی وارزقنی، یعنی اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے عافیت عطا کر اور مجھے رزق دے۔ پہلا لفظ ہے اللہم اغفر لی۔ بخشش مانگنا صرف گناہوں پر شرمندگی نہیں ہے بلکہ یہ اللہ سے اپنے رشتے کو صاف کرنا ہے۔ جب ہم بخشش مانگتے ہیں تو ہم دراصل ان تمام رکاوٹوں کو ہٹا رہے ہوتے ہیں جو ہماری دعا اور اس کی قبولیت کے درمیان حائل ہوتی ہیں۔ یہ ایک نئی شروعات ہے، ایک ایسا موقع جہاں آپ کا رب آپ کے تمام پچھلے بوجھ اتار دیتا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں وارحمنی، یعنی مجھ پر رحم فرما۔ اللہ کی رحمت وہ سایہ ہے جس کے بغیر انسان اس دنیا کی تپتی ہوئی دھوپ میں بے سہارا ہے۔ اس کی رحمت مل جائے تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم ایک بہت بڑی چیز مانگتے ہیں، وعافنی، یعنی مجھے عافیت عطا کر۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ عافیت کتنی بڑی نعمت ہے؟ عافیت کا مطلب ہے ذہنی سکون، جسمانی صحت اور حادثات سے بچاؤ۔ اگر دنیا کا سارا رزق ہو لیکن عافیت نہ ہو تو انسان کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ عافیت ہی وہ سکون ہے جو انسان کو ہر حال میں مطمئن رکھتا ہے۔ اور آخر میں ہم مانگتے ہیں وارزقنی، یعنی مجھے رزق عطا کر۔ یہاں رزق سے مراد صرف پیسہ نہیں ہے، نیک اولاد، سچا جیون ساتھی، وفادار دوست، حلال نوکری اور دل کا اطمینان، یہ سب رزق کی ہی مختلف صورتیں ہیں۔ یہ 4 الفاظ جب آپ کی زبان سے نکل کر آپ کے دل میں اترتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اب فکر کی کوئی بات نہیں، کیونکہ اب آپ نے اپنی بخشش، اپنی رحمت، اپنی عافیت اور اپنا رزق سب کچھ کائنات کے مالک کے حوالے کر دیا ہے۔ تو اسے آج رات اپنی دعا کا حصہ بنائیں، اسے اپنے سجدوں میں پوری توجہ سے دہرائیں، کیونکہ آپ کا اللہ آپ کو سن رہا ہے، وہ آپ کے بہت قریب ہے اور وہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے۔